بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا حصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے حواس خمسہ بھی ہے۔ دیکھنے، سننے، چکھنے اور سونگھنے اور چھونے کی قوت کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ایک انسان میں آنکھ، کان، زبان، ناک اور ہاتھ کی قوت کا مکمل طور پر درست ہونا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ اللہ کریم کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس ادا خوبی کو دیکھے وہ رب العزت کی خاص عنایتوں سے بدرجہ اتم یعنی مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ رب العزت کے محبوب بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال با کمال ہے۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خود خصلت پہ لاکھوں سلام۔ منہ بال کو کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شان کی مختلف گوشوں کو بیان کرتے کرتے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الغرض یعنی قصہ مختصر کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر بال پر بے حد رحمتیں اور درود ہوں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عادت کریمہ پہ اللہ پاک کے لاکھوں سلام ہو۔ نور والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کی کامل و مکمل تھے، اور ان مبارک کانوں میں ایسی تھی جیسے کائنات میں کسی کو نہ ملی اور نہ ملے۔ ہزاروں میل دور دو آسمانوں کی چرچراہٹ ایک خاص قسم کی آواز ہے، سن لیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اے کرم کے کان، اے گوش اے حضور، سن لیا فریاد غریب الغیاث۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بڑے فضل و کرم والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کان ہم جیسے غریبوں کے دکھ درد کی فریاد سن لیا کرتے ہیں۔ مبارک کان کی شان۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد بے عیب تھے۔ آپ کے ہر عضو شریف مناسب تھا، جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک شریف دراز، باریک اور بیچ میں قدرے بلند تھی، جس پر ہر وقت نور کی برسات رہتی اور ہر طرح سے مناسب اور خوبصورت تھی۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر شرم و حیا کی وجہ سے اکثر نیچی رہتی تھی، اور جب اونچا دیکھتے تو عرش معلیٰ لوح محفوظ کو پڑھ لیتے تھے۔ مبارک آنکھ کی شان۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک آنکھیں ایسی دلکش تھیں کہ دیکھنے والا قربان ہو جائے۔ ترمذی شریف میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں سرمگی یعنی بغیر سرما لگائے سرما لگی ہوئی نظر آتی، اور پلکیں شریف گھنی اور لمبی تھی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ابرو سائز میں بڑے تھے، اور ان پر بال شریف مناسب تھے، اور نہ بہت زیادہ اور نہ بالکل کم، اور دور سے آپس میں ملے ہوئے لگتے تھے۔ مبارک آنکھوں کی طاقت کا بھی کیا کہنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت بھی ایسے دیکھتے تھے جیسے دن کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ ہوں کروں تو گرو کی بنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حسن و جمال اور جلال با کمال کا کیا کہنا۔ عظمت و شان۔ اگر ہوں فریاد تو آسمان کی بنیاد ہل جائے، اور اگر آپ کے مبارک ابرو پر بل یعنی ہلکا نشان آ جائے تو فیصلے بدل جائیں۔ اے معراج کی رات اللہ پاک سے ملاقات فرمانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بس اب کرم فرما دیجئے کہ ہم ڈرے ہوئے، خوف زدہ اور کمزور سے بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں کا رخ پھیر دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آواز بازوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہو سکتا ہے آپ نے باغات میں گلاب کے پھولوں کو کھلتے دیکھا ہو، آئے ہم آپ کو ایسے گلاب کے بارے میں
بتاتا ہوں کہ کائنات کے اس حسین ترین گلاب سے باغ نہیں بلکہ باغات نکلتے ہیں، اور وہ ہے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نرم و نازک دلکش اور گلاب کی تازہ پتیوں سے بھی زیادہ نرم و ملائم ہونٹ مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے پیارے گلابی ہونٹ مبارک ایسے نرم و نازک ہیں کہ ان میں سے ایک نہیں، سو نہیں، ہزار نہیں بلکہ ہزاروں پھول نکلتے ہیں۔ اے پھولوں کی دیوان اے پھولوں کے دیوانے بلبل، تم نے کبھی کئی باغات میں گلاب کی طرح طرح کے پھول دیکھے ہوں گے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹ شریف دیکھ لو، یہ ایسے گلاب ہیں کہ اسے گلاب سے پورے پورے باغات نکلتے ہیں۔ مبارک ہونٹ شریف، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک ساری کائنات کے لوگوں کے ہونٹوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبر انور میں اتارا گیا تو مبارک ہونٹ ہل رہے تھے، اور بعض صحابہ نے کان لگا کر سن تو آہستہ آہستہ امتی امتی فرماتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اپنی رحمت کا صدقہ جن خوش نصیبوں کو آپ قبر انور میں امتی فرمائیں گے، اور وہ جو لوگ آپ کی مراد ہوں گے، ان ایمان والوں میں ہمیں بھی اب شامل فرما لے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں بہت گہرائی ہوتی ہے۔ میں اس اشعار میں ایمان کی سلامتی دعا کو محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں یقیناً امت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کیا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ زبان مبارک، زبان کی شان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک بہت ہی زیادہ پیاری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش آواز اور میٹھی گفتگو کرنے والا نہ تھا۔ میرے آقا مولا زمانے کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے لے کر قدم شریف تک سارا جسم پاک اپنی لطافت یعنی نرمی اور نازکی میں پھول ہے۔ مبارک ہونٹ بھی پھول، مبارک منہ بھی پھول، ٹوڑی شریف بھی پھول، اور سارا نورانی بدن بھی پھول۔ مبارک دانتوں کی شان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کشادہ تھا، اور دانت مبارک آپس میں بالکل ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان میں کچھ فاصلہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور پورنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو سامنے والے دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دانتوں کے مسوڑے جبڑوں کے اندر جڑوں یعنی فکس ہونا انتہائی خوبصورت اور حسین انداز میں تھا، اور ترتیبی باکمال حسن محسوس ہوتا تھا۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور عربی نعتیہ کلام میں قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ سیپ میں چھپا ہوا موتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو شریف اور مسکرانے کے دو کانوں یعنی زبان مبارک اور ہونٹ سے ہے۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو شریف اور مبارک دانت حسن و آفتاب میں چمکدار موتی سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جلال الدین محلی شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا، بعض بزرگوں نے حضرت صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت انداز میں قصیدہ بردہ شریف کے اس اشعار میں اس سے پہلے والے شعر سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ ہمارے پیارے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی مبارک آواز سب کو سنائی دیتی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، اجلسو یعنی بیٹھ جاؤ۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور قبیلے میں بنی تیمم کے مقام پر اس مبارک آواز کو سنا اور فوراً وہیں بیٹھ گئے، اور یہ تھے فرمانبردار اصحابہ جو ہم کیوں نہیں کہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا، اور مبارک کاندھے فربا یعنی گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ مبارک ہاتھ ریشم سے ملائم اور برف سے زیادہ ٹھنڈے مضبوط تھے۔
नाजुक हथेलियाँ गोश्त से भरी हुई थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारक कदम की शान। अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक ना तो बहुत बड़ा था और ना ही बहुत छोटा था। अलबत्ता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले चलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दरमियाने कद के निस्बत की जाती थी, यानी जब आप चलते तो कहा जाता कि आप दरमियाने कद के हैं। इसके बावजूद जब कोई लंबे वाला कद वाला शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलता तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजिज़ा ये था कि आप ही बड़े कद वाले नज़र आते थे। बसा औकात जब दो लंबे कद वाले शख्स आपके दाएं बाएं होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजिज़े के तौर पर कद उनसे बड़े बड़े नज़र आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोनों जुदा होते तो इन्हें लंबे कद वाला कहा जाता और शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दरमियाने कद की निस्बत की जाती। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तेरा कद में मुबारक कलीन रहमत की डाली है, इसे बूकर तेरे रब ने बना रहमत की डाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कद मुबारक रहमत के सुर्ख गुलाब की शाख है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाकर सारे जहां के लिए रहमत की बुनियाद रख दी। बाल मुबारक। सरकार अली वकास मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल इंतहाई हसीन और बहुत खूबसूरत थे, ना तो बिल्कुल सीधे और ना बहुत ज़्यादा घुंघराले थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें कंघी शरीफ फरमाते तो ऐसा मालूम होता जैसे रेत में लहरें होती हैं। रिवायत में है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जुल्फ़े कभी आधे कान मुबारक तक तो कभी कान मुबारक की लो तक और बाज़ औक़ात तो बढ़ जाती तो मुबारक शानों यानी कंधे के को झूम झूम कर चूमने लगती। यानी बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक बालों के 4 हिस्से कर देते और हर कान मुबारक 2 हिस्सों के दरमियान से ज़ाहिर होता यानी निकला रहता, और बाज़ औक़ात अपने मुबारक बालों को कानों पर पीछे कर लेते, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन शरीफ चमकती हुई नज़र आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर अनवर और दाढ़ी मुबारक में कुल 17 बाल सफ़ेद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा यानी खुशी और नाराज़गी चेहरे से मालूम हो जाती थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्द मुबारक बहुत ज़्यादा साफ़ थी, पेशानी मुबारक कुशादा और दाढ़ी मुबारक घनी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी मुबारक को बढ़ाते हुए मूँछों को पस्त यानी छोटा रखते थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा पढ़ना आपका सुनना अल्लाह ताला अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल फरमाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।